تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ تو مومن کامل کی سچی پہچان کیا تھی؟ یہی پہچان تھی کہ آپ نے عشق میں، رسالت میں ڈوب کر آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ اس اژدہے نے آپ کے پیر مبارک میں جس لیا تھا، آپ کے آنکھوں سے آنسو گرے ہیں۔ رخسار مبارک پر جب آنسو گرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو عشق رسالت میں ایسا ڈوب کر محبت رسول دکھائی ہے تو قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے یہ حکم جاری فرما دیا کہ اے لوگوں، ابوبکر صدیق ایسے ہیں کہ سارے لوگوں کو میں نے قرض ادا کر دیا، مگر ابوبکر صدیق ہے، میں نے ان کے احسان کو ادا نہیں کیا۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، محبت رسول ہو کے ساتھ دعویٰ کیسا ہونا چاہیے؟ دعویٰ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کے اس پرفتن دور میں ہر طبقے، ہر مذہب کے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، مگر دعوے میں سچے نہیں۔ مسلمان دعویٰ کرے کہ ہم سچے ہیں تو اس کا دعویٰ مانا جائے گا، کیونکہ وہ مومن ہے، وہ رسالت کا انکار کرنے والا نہیں، وہ صحابہ کرام کی صحابیت کا انکار کرنے والا نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا، اہل بیت طہار سے محبت کرنے والا، اولیاء کاملین سے محبت کرنے والا ہے۔ اسی کو سچا عاشق کہا جاتا ہے۔ اگر دعویٰ میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے لا الہ الا اللہ صحیح سے پڑھو، پھر محمد رسول اللہ کی دلیل پیش کرو تو تم سچے دعوے میں پکے ہوگے، ورنہ دعویٰ تمہارا الگ ہے، دلیل تمہاری الگ ہوگی۔ دلیل اگر مضبوط ہے تو تمہارا دعویٰ بھی مضبوط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے آج آپ فرانس کی زبان میں ہو یا کسی کی زبان میں ہو، ہر ایک اپنے وہاں طرح طرح کی کتابیں، رسول پاک کی شان گھٹانے میں کئی ہزار کتابیں لکھتے ہیں۔ ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ نبی کی شان گھٹاؤ، خود بخود دعویٰ کمزور ہو جائے گا۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ نبی کے شخصیت پر ہم انگلی اٹھاؤ، نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھاؤ، نبی کے شان میں انگلی اٹھاؤ، نبی کے آل پر انگلیاں اٹھاؤ، نبی کی سیرت پر انگلیاں اٹھاؤ، نبی کے ازواج مطہرات کے بارے میں انگلیاں اٹھاؤ، نبی کے آل کے بارے میں انگلیاں اٹھاؤ، نبی کی سیرت کے بارے میں انگلیاں اٹھاؤ، خود بخود دعویٰ کمزور ہو جائے گا۔ آج سب لوگ کا یہی مطبع نظر، یہی غور و فکر ہے، چاہے وہ اپنا مذہب کا ہو، چاہے کسی طبقے کا ہو، آج سب کا نظریہ یہی ہے کہ ہم دعوے کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو دلیل کو کمزور کر دو۔ تو آج دلیل کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ نے قرآن میں اور جگہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، ان کی محبت اللہ اور رسول کے بارے میں یہ ہے کہ جسے رسول فرمائے اسی پر عمل ہوگا، جس پر رسول روک دے اس سے باز رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تمہیں ایمان بچانا ہے، تمہیں دعوے میں سچا ہونا ہے، دلیل کو مضبوط کرنا ہے، تو تم میرے صحابہ کے طور طریقے کو اپنا لو، تم کبھی نہیں بھٹکو گے، تمہارا راستہ ہمیشہ سچا راستہ ہوگا۔ اگر تم صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، صدیقین کے راستے کو چھوڑ دو گے، اولیاء کاملین کے طریقے کو چھوڑ دو گے، تو جانتے ہو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ تمہارا ایمان کیسے نکل گیا۔ اس لیے عزیزان محترم، ایمان اگر مضبوط کرنا چاہتے ہو تو سچے عاشق رسول بن جاؤ۔ اس فرفتن دور میں رافضی الگ، ناصبی الگ، خارجی الگ، بدبخت بد مذہب الگ، اور اپنے آپ کو غیر مقلد، وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، قادیانی، معتزلی، تمام تر فرقے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر سب دلیل میں کمزور نظر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر جب ان کے کتاب کو اٹھا کر پڑھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نبی کو معاذ اللہ علم غیب نہیں، علم غیب نہیں۔ جب نبی کے علم غیب کا انکار
تو دعویٰ بھی غلط، کیونکہ دعویٰ یہ ہے نہیں ہے کوئی معبود، اور اللہ فرما رہا ہے جسے مجھے دیکھنا ہو تو میرے محبوب کو دیکھ لو، میرے محبوب کو دیکھ لو، وہ بے عیب ہے، ہم نے اسے سارا علم دے دیا ہے، کوئی علم باقی نہیں ہے، کوئی علم چھپا نہیں ہے، ہر علم کو میرا محبوب جانتا ہے۔ اگر تم نے کہا کہ رسول کو علم غیب نہیں، تمہارا دعویٰ غلط۔ اگر تم نے کہا رسول میرے جیسے بشر، تمہارا دعویٰ غلط۔ اگر تم نے کہا رسول معاذ اللہ مر کر مٹی میں گئے مل گئے، تمہارا دعویٰ غلط، دلیل کمزور ہوئی۔ اور اگر اسی طریقے سے اور فرقوں نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی تو گویا کہ نبی کی شان میں گستاخی کی، کیونکہ نبی فرماتے ہیں جسے نے مجھے نہیں دیکھا میرے صحابہ کو دیکھ لیا تو سمجھ لو اس نے مجھے دیکھ لیا، اور جس نے میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کی گویا کہ اس نے میری شان میں گستاخی کی، اور جس نے میری شان میں گستاخی کی اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، اور جس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بے شک سبحان اللہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور دلیل کمزور ہے، دعویٰ ہر ایک کرتا ہے مگر دلیل کیا دیتا ہے؟ کمزور سے کمزور۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حافظ سید فیضان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی عرفان مصباحی صاحب قبلہ، یاد حسین، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عزیزان محترم، آپ حضرات تشریف لے آئے، وقت بہت طویل ہوتا جا رہا ہے اور آپ کے خصوصی خطیب بھی آنے والے ہیں۔ پہلا اجلاس ہے، پانی بھی نہیں ہے، نہ جانے کس دن پانی برس جائے، تو آپ حضرات موقع کو غنیمت جانیں اور روزانہ جلسے میں شرکت کریں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعویٰ اور دلیل میں فرق کیا ہے؟ دعویٰ سبھی کر رہے مسلمان ہونے کا، مگر دلیل میں کمزور۔ دلیل جب مضبوط، دعویٰ تبھی مضبوط۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو رسول پاک کی شان میں گستاخی کرنے والا دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ رافضی کہے کہ ہم ایمان والے ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے اور آپ کے ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرے، دعویٰ میں غلط، دلیل کمزور، دعوے میں غلط۔ رافضی کہے خارجی آل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرے، دعویٰ کرے، دعویٰ میں غلط، دلیل میں خود بخود غلط ہو جائے گا۔ کوئی مذہب کا ہو، بودھ دھرم کا ہو، کسی دھرم کا ہو، دعویٰ کرے، دعویٰ اس کا کیا ہے؟ ایک اللہ ہے، اور ایک اللہ کے لیے دلیل کیا ہے؟ میرے نبی کو دیکھو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، بے مثال ہے، چاہے رفتار ہو، چاہے گفتار ہو، چاہے وہ چلنا ہو، چاہے وہ بولنا ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے جسمانی طور پر یہاں ہو، کسی طور پر ہو، میرے نبی کی بارگاہ میں ذرہ برابر بھی گستاخی کی، شان وجود رسالت پر ذرہ برابر بھی عیب جوئی کی، تو سمجھ لو تم ایمان والے نہیں ہو۔ ایمان والا وہی ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ سچا عاشق رسول وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کے راستے پر چل رہا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا راستہ یہی ہے، متوسط راستہ ہے، نہ کسی صحابہ کے شان میں ذرہ برابر گستاخی ہو، نہ کسی ولی کی بارگاہ میں ہو، نہ نماز کا انکار ہو، نہ کسی باتوں کے رسول پاک کا انکار ہو، نہ قرآن کا انکار ہو، نہ اولیاء کاملین کے کسی باتوں کا انکار کرنے والا ہو، نہ صحابہ کرام پر کو تہمت لگانے والا ہو، نہ ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، نہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو۔ اگر سچا عاشق رسول ہے تو صحابہ کرام کو بھی مارے گا، اہل بیت اطہار کرام کو بھی مارے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مرتبے کو اگر پہلا کہا ہے تو وہی ماننا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا جو مرتبہ ہے وہی ماننا پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی کا جو مرتبہ ہے وہی ماننا پڑے گا۔ حضرت مولا علی کا جو مرتبہ ہے وہی ماننا پڑے گا۔ حسنین کریمین کا جو مرتبہ ہے وہی ماننا پڑے گا۔ اگر اس کے علاوہ تمہارا مذہب اور مسلک ہے تو تم دعوے میں جھوٹے ہو، اگر سچے بننا چاہتے ہو تو تم اہل سنت والجماعت کا دامن تھام لو، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کرے گا۔ دعویٰ کرنے والے اپنے آپ کو خدا کہتے رہے، اگر تم اہل سنت والجماعت کے طور طریقے پر ہو تو تم کبھی بہک نہیں سکتے ہو، تمہیں کوئی نہیں بہک
بہکا سکتا، اس لیے کہ نمرود نے بھی بہکانا چاہا، فرعون نے بھی بہکانا چاہا، مگر کچھ نہ کر سکے۔ آن کی آن میں انہیں پتا چل گیا کہ کون سچا معبود ہے، کون سچا حقیقی معبود اور اللہ ہے، انہیں معلوم ہو گیا۔ اور آج بھی دعویٰ کر رہے ہیں مگر دلیل کمزور ہے، دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ان کی دلیل کیوں کمزور ہے کہ اللہ ہونے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، رسول ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے، ولی ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے، دعوے میں بالکل غلط اور دلیل پیش کرتے ہیں کچھ اور۔ تو اس لیے عزیزان محترم، اگر دعویٰ پیش کر رہے ہو تو دلیل بھی مضبوط بناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو اپناؤ کہ اللہ کے نبی نے کیسے نمازیں پڑھی ہیں۔ نماز کسے کہتے ہیں آپ تو جانتے ہیں، نماز تو اسی کو کہتے ہیں جو میرے محبوب نے ادا فرمائی ہے، میرے محبوب نے نماز ادا فرمائی، اسی کو نماز کہا جاتا ہے۔ نماز نہ تو خود اللہ ہوتی ہے نہ اللہ نے اسے پڑھ کر دکھایا، نماز وہی ہوتی ہے جو میرے محبوب نے پڑھ کر دکھایا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے میدان محشر میں ایمان کے بعد سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ آج کچھ لوگ نماز کا جو انکار کرتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ تحفہ کسے کہا جاتا ہے، نماز کسے کہا جاتا ہے۔ اگر نماز معاف ہوتی تو حضرت علی سے معاف کر دی جاتی، حضرت ابوبکر صدیق سے معاف کر دی جاتی، صدیقی شہداء سے معاف کر دی جاتی، جنگ کے موقع پر نمازوں کو معاف کر دیا جاتا۔ حضرت امام حسین آپ میدان کارزار میں تھے، آخری سجدہ کیا، تو اگر نماز معاف ہوتی تو آپ میدان کارزار میں سجدہ نہ فرماتے، اگر نماز معاف ہوتی تو وہ 72 جانثار نفوسان قدسیہ بھوک پیاس کی شدت میں تڑپ رہے تھے، مگر نماز کا ایک ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑا۔ اگر تحفہ ہوتا، معاف ہوتی تو میدان کارزار میں نماز نہ پڑھتے، میدان کارزار میں ویسے ہی رہتے، صرف اللہ اللہ کرتے۔ نماز اگر معاف ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے وہ بزرگان دین جنہوں نے ہر صعوبت برداشت کی مگر نماز ہمیشہ پڑھتے رہے، کسی کے بات نہیں مانی، یہی نماز تو ہے جو آج ہم تک پہنچی ہے ان تمام بزرگان دین، ان تمام پیغمبروں کی آل پاک سے۔ ورنہ اگر آج نماز ہم سے دور کر دی جائے تو گویا کہ آج ہمارا آدھا سے زیادہ ایمان ختم ہو جائے۔ ایمان ایک ایسی جلال بخش چیز ہے جو ہمارے اندر ایمان کی حرارت پیدا کرتی ہے۔ یہی نماز اگر تم چھوڑ دو، یہی نماز اگر تم جان بوجھ کر چھوڑ کر اس پہ طنز کر رہے ہو تو خدا کی قسم حشر میں بھی اس کا سخت عذاب ہوگا، اور جب قبر میں جاؤ گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کرنا اتنا سخت گناہ ہے کہ وعد غی ہے جسے اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوگا، اور اس وادی غی میں ان بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا جو اپنے منہ سے کہتے تھے خواہشات نفسانی کی بنا پر کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کو ترک کر رہے ہیں، جان بوجھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں، انہیں وادی غی میں ڈال دیا جائے گا اور بے حساب ان پر سختیاں کی جائیں گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اسی حالت میں اگر مر جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے فرشتے کو مسلط فرماتا ہے جو اس پر غض کے غض چلاتا رہتا ہے، اس پہ عذاب کے عذاب دیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا روتا ہے، مگر اسے اللہ معاف نہیں فرماتا، اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اب بھی موقع ہے کہ تم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، سچے عاشق ہونا چاہتے ہو، دلیل کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل کر لو، ان کے طریقے پر عمل کر لو، ان کی سیرت پر عمل کر لو، صدیقین شہداء اولیاء کاملین کے طریقے کو اپناؤ۔ یہی مقصد یاد حسین کا ہے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور نماز پڑھیں۔ نماز ہی سے آدمی کو سکون ہے، اور نماز ہی کے ذریعے ہر مومن کو جنت ملے گی، اور نماز جس کی چھوٹی ہوگی اسے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا اور سخت سے سخت عذاب دے گا۔ محبت آپ نے کی ہے ٹھیک ہے، مگر جب دلیل کمزور ہوگی، دعویٰ آپ نے کیا ہے دلیل کمزور ہوگی تو یہ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میں
آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ یاد حسین میں توبہ کرے، جو ابھی تک نماز نہیں شروع کر سکے ہیں اب توبہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، اور سچے عاشق حسین بننا چاہتے ہیں تو آپ اس یاد حسین میں توبہ کرے کہ اے اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں، میں آج سے سچا پکا نمازی رہوں گا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں تو وہی آیت فرما رہے ہیں علامہ اقبال کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، رسول پاک فرماتے ہیں۔ یہ جہاں یہ دنیا کیا چیز ہے تیرے لیے، لوح قلم میدان محشر میں تیرے لیے ہوں گے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔